ایڈجسٹ کیا جائے ان بنیادوں کے مطابق اس عمل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس طریقہ کار کو جو اہل سنت و جماعت مناتے ہیں اور اپناتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت و تحسین پیش کرتے ہیں. اس کی بنیادی کے اندر کتنی چیزیں ہیں. ایک تو توحید ہے. توحید محفل میلاد مصطفیٰ اور جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بنیاد بنتی ہے. توحید کا عملی تقاضا جو ہے، عملی تقاضا توحید کا، وہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جائے، تب عملی طور پر ہم اللہ رب العزت کی توحید کے عقیدے میں پختہ ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ شرک کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو رب کی شان ہے نا. ہم پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد کہ اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود جنا کیا. اب اس حقیقت کا عملی اظہار ہم کیسے کریں گے؟ عملی طور پر اپنے عمل کے ذریعے سے کیسے ثبوت دیں گے؟ اب ہم پڑھیں گے لا اقسم بہذا البلد فانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کہ خدا وہ ہے جس کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد، اور مصطفیٰ وہ ہے جس کی شان یہ ہے ووالد وما ولد. میں نے فقط ایک ہنٹس دے دیا، ایک پوائنٹ دے دیا، ایک بیس دے دی، بنیاد رکھ دی. اس کی تفصیلات تو یہ علماء بتائیں گے، مگر یہاں پر اکتفا کر کے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک اور بنیاد ہے تذکیر. اور تذکیر کا مطلب کیا ہے؟ یاد کرنا، یاد رکھنا، یاد دلانا. یہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور اس کی بنیاد پھر قرآن کریم کی آیت، اور وہ کون سی؟ علماء موجود ہے، قرآن موجود ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کے جو ایام ہیں انہیں یاد کیا کرو، یاد رکھا کرو، اپنی زندگیوں کے اندر کبھی انہیں بھلایا نہ کرو. وَذَكِّرْهُمْ، اور پھر دیکھیے زور دے کر تاکید کے ساتھ ذکرہم تفعیل کے معنی میں لفظوں کے ساتھ، تو اس کے اندر ایک تاکید پئی جاتی ہے. وَذَكِّرْهُمْ، یاد دلایا جائے، یاد کیا جائے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام کو. کون سا یوم ہے جو اللہ کا نہیں ہے؟ کون سا دن ہے جو اللہ کا نہیں ہے؟ کون سی رات ہے جو اللہ کی نہیں ہے؟ کون سا ایسا لمحہ ہے جس کا خالق اللہ نہیں ہے؟ جب سارے لمحات کا، ساری ساعات کا، ساری گھڑیوں کا، دن رات کا، ایام کا، شب و روز کا مالک اور خالق اللہ ہے، تو پھر وہ کیوں فرما رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ؟ مراد یہ ہے جو مخصوص ایام ہیں جن کی کچھ نسبتیں ہیں. ذرا خود اندازہ کیجئے، اس یوم سے بڑا دن بھی پوری کائنات میں کوئی آیا ہے یا کسی نے دیکھا ہے کہ جس دن وہ آیا جس کے صدقے ساری کائنات مہاراج وجود میں آیا؟ اب سارے ایام میں سے سب سے بڑا یوم تو وہی بنتا ہے نا جن کے صدقے سے ساری کائنات مہاراج تخلیق میں آ جائے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تو یہ دوسری بنیاد ہے. اور تیسری ایک بنیاد ہے اور وہ ہے تحدیث. پہلی یاد ہوگی آپ کو توحید، دوسری کیا ہے؟ تذکیر. اب تیسری کیا ہے؟ تحدیث. تحدیث کیا ہے؟ تحدیث کا مطلب ہے چرچا کرنا، تحدیث کا مطلب ہے شہرت کرنا. تحدیث کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اگر نعمت ملی ہے اسے چھپا کر رکھ دیا جائے، پردہ ڈال دیا جائے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے. تحدیث نے یہ نہیں. تحدیث یہ ہے کہ کوئی نعمت اگر تمہیں ملی، اللہ رب العزت نے دی، اور تم نے اسے واقعی اور حقیقی معنوں میں نعمت سمجھا، تو اگر نعمت تمہیں ملی ہے تو پھر حکم یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب رب کی نعمت اگر تمہیں مل چکی ہے تو اس نعمت کو چھپاؤ نہیں، اس پہ پردے نہ رکھو، اور کسی مصلحت کا شکار ہو کر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ نہ جاؤ. نکلو، اٹھو، باہر آ جاؤ، اور سب من حیث المجموع
اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکر کرتے ہوئے اس کا چرچا بھی کرو، اس کا اظہار بھی کرو۔ سبحان اللہ۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جس نے چرچا ہی نہ کیا یا جس نے ذکر نعمت ہی نہ کیا، جس نے چرچا بھی نہ کیا اور جس نے ذکر نعمت بھی نہ کیا تو اس کی پھر ایک سزا بھی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، سبحان اللہ۔ شکر کرو گے زیادہ دوں گا۔ اور فقط اتنا سادہ جملہ نہیں کہ زیادہ دوں گا، فرمایا بہت زیادہ دوں گا، بلکہ بہت ہی زیادہ دے گا۔ یہ ڈگری، یہ گریڈ بڑھتا جا رہا ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَأَزِيدَنَّ کے اندر کتنی افادیت ہے، کتنی معنویت ہے، کتنی تاکیدات اس کے اندر جمع ہے۔ تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ نہیں کہ تم میرا شکر کرو میں تمہیں دوں گا، یہ مطلب ہی نہیں تم میرا شکر کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ شکر کرنا تمہارا کام ہے، میں ضرور دوں گا اور زیادہ دوں گا، وہ میرا کام۔ سبحان اللہ۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے انکار کیا، کفر کیا، بمعنی انکار، میری نعمتوں کو جھٹلایا، میری نعمت کو نعمت نہ سمجھا اور میری نعمت کو نعمت نہ سمجھتے ہوئے پھر انکار کر دیا، چرچا نہ کیا، شہرت نہ کی، ذکر نہ کیا اور چھپا کر بیٹھ گئے، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا ان عذابی لشدید، مختلف ایسی صورتوں میں میں عذاب نازل کروں گا کہ اس عذاب کا میں نے خود نام شدید رکھا ہے، یعنی سخت عذاب۔ ان عذابی لشدید، سخت عذاب ہوگا۔ اور سن لو ہر نعمت کے بارے میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورۃ التکاثر کی ابتدائی الفاظ، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب تو غفلت میں لاپرواہ کر کے رکھ دیا ہے تم کو تکاثر نے، مال کی بہتات نے، جائیداد کی، عہدہ، اختیار، اقتدار، ہر شے کی بہتات نے، یہ بھی ڈھیر ہو جائے، یہ بھی زیادہ ہو جائے، اس کی بہتات نے تمہیں لاپرواہ کر دیا، اپنے رب کو بھول گئے۔ الہاکم التکاثر، آگے والا سارا مضمون چھوڑ کر آخری آیت پھر پڑھ رہا ہوں، آخر میں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یاد رکھو اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں تمہیں دی ہے، قیامت کا دن جب آئے گا وہاں 5 سوال وہ بھی ہوں گے کہ لا تزول قدم ابن آدم من یوم القیامہ حتی یسأل عن 5، جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں پوچھا جائے گا اس وقت تک ایک قدم نہ آگے جانے دیا جائے گا نہ پیچھے ہٹنے دیا جائے گا، اور وہی موقع ہوگا یہ بھی پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں نے یہ نعمت بھی دی تھی، یہ نعمت بھی دی تھی، دنیا کی نعمتیں دی تھی، آخرت کی نعمتیں دی تھی، ظاہری نعمتیں دی تھی، باطنی نعمتیں دی تھی، زمین و آسمان کی نعمتیں میں نے تمہیں دی تھی، آج مجھے ایک ایک نعمت کا حساب دو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ لیکن سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تفسیر پڑھ لیجئے، وہ جو فرماتے ہیں، لکھتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، یہ نعمت اللہ سے مراد تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور یہی نعمت عظمیٰ بھی ہے، نعمت کبریٰ بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ایسی نعمت ہے جس نعمت کے صدقے اس کائنات کی ظاہری باطنی ساری نعمتیں نصیب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تیسری کیا تھی؟ تحدیث۔ اب چوتھا جو پوائنٹ ہے جس میں میں تھوڑا سا تفصیل سے عرض کروں گا وہ ہے تعظیم، یعنی اس وقت یہ 4 بنیادیں ہیں، توحید، تذکیر، تحدیث اور پھر تعظیم۔ یہ تعظیم کیا ہے، قرآن پاک کے اندر کیسے حکم ہوا ہے؟ فرمایا محبوب انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ادھر سورہ احزاب میں یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وہاں یا ایوہ النبی کے ساتھ ہے، یہاں یا ایوہ النبی کے بغیر ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ سے بات شروع ہوئی، سورہ احزاب میں یا ایوہ النبی، پھر کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ،
لیکن سورہ فتح کے اندر انا ارسلناک سے بات شروع ہو رہی ہے. نکتہ کیا ہے؟ وہاں سے پیچھے ایک مضمون اور چلا آ رہا تھا. یہاں پہ خود اللہ رب العزت نے اپنا مضمون بدلا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے. لیکن چونکہ سورہ فتح کے اندر ابتدا ہی سے تاجدار کائنات کی عظمت مضمون تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کیونکہ یہ تسلسل کے ساتھ مضمون چلا آ رہا تھا. اس لیے یہاں اس آیت پر جب پہنچے تو اللہ رب العزت نے یا ایھا النبی نہیں کہا، اس لیے کہ پہلے سے بات بھی ساری محبوب کی ہو رہی ہے. اب فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. یہ مختلف معانی ہیں مگر ان سب کا خلاصہ پھر بھی یہی بنتا ہے، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. ومبشرا، خوشخبری بشارتیں دینے والا بنا کر بھیجا. ونذیرا، گناہوں کے عواقب سے انجام سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. مفتی صاحب کیا معنی بنتا ہے؟ تاکہ تم ایمان لے آؤ. تاکہ یہ اب آسان کر کے میں عرض کر رہا ہوں. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کتنی بڑی حقیقت امیز ایک بات ہے. اللہ رب العزت چاہتا یہ ہے کہ مجھ پر بھی ایمان لے آئے، میرے رسول پر بھی ایمان لے آئے. اور اس کے لیے پہلے اللہ رب العزت نے کائنات والوں کے سامنے کچھ سامنے رکھ دیا ہے. فرمایا اس چیز کو دیکھو اور یہ دیکھ کر میری ذات پر بھی ایمان لاؤ، میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ. تو رب چاہتا تو وہ تو خالق تھا، وہ تو مالک تھا. وہ چاہتا چونکہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں رازق ہوں، میں رزاق ہوں، لہذا میری ان شانوں کو دیکھو اور میری شانوں کو دیکھتے جاؤ، میری ذات پر ایمان لاتے جاؤ، میرے رسول کو مانتے جاؤ. اب اللہ رب العزت ایمان باللہ کی خود دعوت دے رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے. لیکن دعوت سے پہلے اللہ رب العزت کچھ مناظر ایسے سامنے رکھتا ہے تاکہ اس کے بندے ان چیزوں کو دیکھیں اور دیکھ کر ایمان لے آئے. اور کیا دیکھیں؟ فرمایا یہ تو دیکھیں میں نے کتنی عظمت اور شان والا محبوب بھیجا ہے، شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، سراج و منیر بنا کر بھیجا ہے. رب چاہتا تو اپنی کسی ذات کو اور اپنی صفات کو سامنے رکھ کر فرما سکتا تھا چونکہ میں خالق اور مالک ہوں، رازق ہوں، لہذا مجھے خالق جان کر، رازق جان کر مجھ پر ایمان لے آؤ. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا میرا محبوب میں اپنی صفات کو نہیں رکھتا لوگوں کے سامنے، محبوب میں تیرا سراپا رکھتا ہوں ان لوگوں کے سامنے. اب ایمان کے بعد، اب ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اور ایمان لانے کے بعد اب ڈپٹی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے فریضہ کیا ہے؟ اب تو ظاہر ہے ہمارے کنسپٹ میں یہ ہوگا کہ اب عبادات کی باری آ رہی ہے. چونکہ ایمان لا چکے، اب ایمان کے بعد اب اگر کوئی بات ہوگی تو نماز کی ہوگی، اگر بات ہوگی تو زکوٰۃ کی ہوگی، جہاد کی ہوگی، حج کی ہوگی اور ان جیسے دیگر فرائض اور واجبات کی ہوگی. لیکن اللہ رب العزت نے ترتیب یہ تو نہیں رکھی. اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، بے شک یہ ساری عبادات یہ فرائض میں سے ہیں، فرائض میں ہیں، شامل ہیں سب کچھ، اور ان کی بجا آوری کے بغیر کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی نجات ہو جائے مکمل. یہ فرائض ہیں لیکن جو ترتیب اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے رکھی ہے، اس دنیا میں تم بھی وہی ترتیب رکھو. وہ ترتیب کیا ہے؟ فرمایا میری عبادتیں یہ بعد میں وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میری عبادت سے بھی پہلے میرے آقا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، ان کی تکریم کرو، ادب کرو اور احترام کرو. تو یہ ادب، احترام، تعظیم اور توقیر اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا عبادات سے بھی پہلے. اب یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کیسے ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم کرو اور توقیر کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو خود آپ بتائیں سب سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنے والے کون تھے؟
سب سے زیادہ تعظیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنے والی کون سی جماعت تھی؟ صحابہ کرام تھے نا. اور صحابہ کرام نے کس انداز سے تعظیم کی؟ قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے.